علیہ وسلم جب منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حسن و حسین آتے ہیں، سرخ جوڑے پہنے ہوئے ہیں اور اسی طرح لڑکھڑاتے اور گرتے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، اور آتے آتے رستے کے اندر کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے خطبہ چھوڑ کر کے اترتے ہیں اور حسن و حسین کو اٹھاتے ہیں، لا کر کے ساتھ بٹھاتے ہیں۔ فرمایا میری بات کا برا محسوس نہ کرنا، یہ محبت اتنی تھی کہ میں نے خطبہ چھوڑ کر کے ان کو اٹھایا ہے، ان کا گرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوا، مجھ سے ان کا گرنا برداشت نہیں ہوا۔ جب نبی سے ان کا گرنا برداشت نہیں ہوتا تو ہم سے ان کی شہادت کس طرح برداشت ہو، اور ہم ان کے قاتلان کو کس طرح برداشت کریں؟ ان کا خون بہانے والوں کو، ان کو اذیتیں دینے والوں کو، ان کا گھرانہ لوٹنے والوں کو، ان کا خیمہ لوٹنے والوں کو ہم کس طرح برداشت کر لیں جب میرے نبی سے ان کا گرنا برداشت نہیں ہوتا؟ دیکھ ہماری محبت، ہمارا ایمان، حضرت حسین اور حسن کے ساتھ پیار۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، حسن و حسین آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی حالت کے اندر پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، میرے نبی سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا سجدہ لمبا ہوا، اتنا سجدہ لمبا ہوا، ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا کہیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور تو نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ جتنے ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں، حضرت عمر کا بھی جب سامنا نہیں کر سکتے تو حالت نماز کے اندر حملہ کرتے، کیونکہ دنیا کا کوئی مائی کا لال عمر کا مقابلہ سامنے سے کر ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے نماز کی حالت کا انتخاب کیا۔ اسی لیے صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سجدہ آپ نے لمبا کر دیا ہے، اللہ خیر کرے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کر کے دیکھا، صحابہ تھے نا، محبت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت تھی، جان ساری تھی، برداشت نہ ہوا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے نماز کی حالت کے اندر سر اٹھا کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا حسن و حسین میں سے ایک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ قصہ مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ میں نے سجدہ اس لیے لمبا کر دیا تھا کہ میری پیٹھ کے اوپر میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے یہ سوچا کہ جب تک یہ اپنی مرضی سے اتر نہیں جاتا میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، جب تک یہ اپنی مرضی سے اتر نہیں جاتا تب تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سر چومتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہونٹ چومتے ہیں، بلکہ حدیث کے اندر یہاں تک ہے کہ میرے نبی حضرت حسن کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر کے پیٹ اور ناف کی جگہ کو چومتے ہیں۔ میرے نبی کو ان کے ساتھ پیار ہی اتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان شہزادوں کے ساتھ، جنتی سرداروں کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ صحابی رسول اقرا بن حابس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ اس طرح پیار نہیں کیا جس طرح آپ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے دل سے اللہ تعالیٰ نے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تیرے دل سے اللہ نے رحم اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں حسن و حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھیل رہے ہیں اور کھیل کھیل میں کشتی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حسن سے کہتے ہیں حسن یہ داؤ لگاؤ، یہ داؤ لگاؤ، یہ داؤ لگاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حسن کو داؤ سکھا رہے ہیں۔ ماں فاطمہ پاس بیٹھی ہے، ماں سے برداشت نہ ہوا کیونکہ ماں کے لیے تو دونوں ہی محترم تھے، دونوں کے ساتھ عقیدت اور محبت ایک جتنی تھی۔ ہمارا وہ تیرے والا عقیدہ نہیں، کبھی میں وہ بھی بیان کروں گا کہ تیرا حسن و حسین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، میں کبھی وہ بھی بیان کروں گا۔ ماں فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، کہتی ہے ابا جان آپ حسن کو ہی داؤ سکھا رہے ہیں، حسین کو نہیں سکھا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ تجھے کیا پتا ہے، میں حسن سے ایک دفعہ کہتا ہوں تو یہ دا لگا، تو یہ جو ہے وہ پیچ لگا، اور جبریل امین حسین سے 2 دفعہ کہتے ہیں تو اس طرح کر، تو اس طرح کر۔ میں حسن سے کہہ رہا ہوں، جبریل حسین سے کہہ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ آج زمین پر ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جو آج تک زمین کے اوپر نہیں آیا تھا۔
آج پہلی مرتبہ زمین کے اوپر آیا۔ اللہ کے نبی وہ فرشتہ کیا پیغام لے کر کے آیا ہے؟ کیا کہتا ہے وہ فرشتہ جو آپ کے پاس آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتہ میرے اہل بیت کے لیے سلام لے کر کے آیا، اس نے مجھے یہ خبر بتائی ہے کہ فاطمہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی اور حسن و حسین جنتی شہزادوں کے سردار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے لیے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید اور سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور تاریخ نے، چشم فلک نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اور معجزہ سچ ہوا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب جناب سیدنا حسن جو ہیں وہ خلافت پر متمکن ہوتے ہیں اور ان اپنے یہ جو اپنے تھے اپنوں کی جب خباستیں دیکھتے ہیں تو ان اپنوں کی کرتوتوں کو اور عادتوں خباستوں کو دیکھ کر کے امیر معاویہ سے صلح کرنا بہتر سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کروا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کا سبب بنے گا۔ اچھا، کچھ لوگ آج جو ہے اس مشاجرات صحابہ کو اور اس جنگوں کو جو ہے بنیاد بنا کر صحابہ پر تبرے کی کوشش کرتے ہیں، طعن و تشنیع کی کوشش کرتے ہیں۔ میں واضح طور پر بتا دوں، کیا تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور آپ کے بیان پر سچا ہونے کا اور صداقت ہونے پر شک ہے کہ تم یہ باتیں اس طرح کی کرتے ہو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال اور ان گروہوں کی لڑائی سے کئی سال پہلے بتا دیا تھا کہ دونوں گروہ مسلمان ہوں گے، دونوں گروہ مسلمان ہوں گے، اور جب ان دونوں گروہوں کی آپس کے اندر لڑائی ہوئی، دونوں طرف کے مقتولین کا جنازہ سیدنا علی پڑھاتے ہیں، اور جب لوگوں نے کہا کہ پہلے تو ہم لڑ رہے تھے اب ان کے مرنے والوں کا جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کو اور اپنے آپ کے ایمان کے اندر فرق نہیں کرتے، بلکہ ہم انہیں اپنے ایمان سے بہتر ایمان والا سمجھتے ہیں۔ تو ان لڑائیوں پر ہمیں تبصرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی ایک گروہ کے وکیل بن کر کے اس پر باتیں کریں؟ جو ہو گیا گزر گیا، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ ان سے پوچھ لے گا اگر کسی کی غلطی ہے بھی۔ ہمیں کس نے اختیار دیا ہے قاضی اور جج بننے کا؟ تو بہرحال میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی بات کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حسن و حسین کو کندھوں کے اوپر سوار کر کے مدینے کی گلیوں کے اندر چلتے ہیں، بلکہ میں نے تو کتب حدیث کے اندر یہ بھی پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم کہتے ہیں نا گھوڑا بننا، ہاتھ بھی نیچے لگا کر کے اور گھٹنے بھی زمین پر لگا کر کے اور ان کو اپنی پیٹھ کے اوپر سوار کر کے اور چلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نواسوں سے اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو کندھوں کے اوپر بٹھا کر کے مدینے کی گلی کے اندر جا رہے ہیں، پوچھنے والا پوچھتا ہے اور کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بات کرتا ہے، کہتا ہے کتنے پیارے بچے ہیں، کتنے عظمت والے بچے ہیں، کتنے شان والے بچے ہیں کہ جنہیں سواری ملی ہے تو امام الانبیاء ملے ہیں، جنہیں سواری ملی ہے امام الانبیاء ملے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سواری کی طرف دیکھتا ہے، سوار کی عظمت کی طرف نہیں دیکھتا کہ سوار بھی کتنے عظمت والے ہیں۔ اور بالکل اسی طرح کی حدیث جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کو اٹھاتے ہیں، علی ساتھ ہیں، بلکہ سیدنا علی سے پہلے ایک مزاح بھی فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا ابو بکر کی خلافت کا زمانہ ہے اور سیدنا علی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، دیکھا حسن کھیل رہے ہیں تو سیدنا ابو بکر مزاح فرماتے ہیں، کہتے ہیں علی حسن تجھ پہ نہیں اپنے نانے پہ زیادہ گیا ہے، تجھ پہ کم اپنے نانے پہ زیادہ گیا، جس طرح ہم اپنے مزاح کے اندر کہہ لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن کو کندھوں کے اوپر اٹھاتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین ہو کر کے بچے کو کندھے کے اوپر اٹھائیں گے؟ فرمایا جس کو سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، سراج الانبیاء کندھوں پر اٹھاتے ہوں، ابو بکر کو اٹھانے کے اندر کیا آ رہا ہے؟ ابو بکر تو عظمت